آتی تھی، کہیں ہوٹل میں گیا تو ہوٹل والے نے پوچھا کہ بھئی کیا چاہیے کھانے میں. اس نے کہا لینگویج پکا کے لے آؤ. کیا پکا کے لے آؤ؟ سری میں لینگویج چاہیے مجھے. سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان پر جو نعمتیں کی ہیں، ہاں یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے، یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے نا، اس کے ماہرین کہتے ہیں انسانی آنکھ کی کیا ہے؟ کاپی. جیسے ہماری آنکھ بھی اصل میں ویڈیو بناتی ہے، یہ پوری ویڈیو بن کی ہمارا دماغ اس ویڈیو کو پڑھ رہا ہے. پورا وہی پروسیس ہے ڈیجیٹل کیمرے کا جو انسانی آنکھ کا پروسیس ہے. انسانی آنکھ نہ ہوتی تو سائنسدان کبھی بھی کیمرہ ایجاد نہ کر سکتے. پوری کاپی ماری ہے. اب آپ دیکھو کہ آنکھ کا بننا گوشت پوش سے کتنی بڑی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے. روٹی سے آنکھ بنتی ہے بچے کے پیٹ میں. ماں جب روٹی کھاتی ہے، دودھ پیتی ہے، کھجور کھاتی ہے، اس سے کیا بنتا ہے؟ بچے کی آنکھ بھی، ناک بھی، دل بھی، دماغ بھی، جگر بھی، پھیپھڑے بھی، گردے بھی، کلیجی بھی. سب چیزیں کس سے بن رہی ہیں؟ روٹی سے نا، روٹی سے بنتی ہیں. ایک ڈاکٹر صاحب مجھے ترکی میں ملے، انہوں نے کہا آپ کا میں نے روٹی کی فضیلت پر بیان سنا ہے، گندم کی روٹی کے بڑے فضائل، پورا ایک بیان ہے. تو اس بیان سے میں متفق نہیں ہوں، وہ میڈیکل سائنس کی ریسرچ کے خلاف ہے. میں نے کہا کیا خلاف ہے اس میں؟ انہوں نے کہا یہ جو سفید آٹا ہے نا، یہ تو صحت کے لیے نقصان دہ ہے. میں نے کہا ہم نے بیان گندم کی روٹی پر کیا اور آپ ہمارے خلاف فائرنگ کرنے سفید. بولو بھائی، سمجھتے نہیں ہو بات کو، نکل پڑتے ہو رات کو. وہ تو شکر ہے میں مل گیا، ورنہ میرے خلاف کوئی وہ ڈاکٹر صاحب بیان نہ ریکارڈ کروا دیتے. ہم نے کب کہا کہ سفید آٹا کھاؤ بھائی؟ ہم تو روٹی سے مراد جو گندم کی جو چوکر والی چھلکے والی روٹی، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ والی روٹی کی فضیلت کے ہم قائل ہیں. یہ جو سفید آٹے کی پلاسٹک کھائی جا رہی ہے یا میدے کی چیزیں کھائی جا رہی ہیں، اس کے ہم حق میں بولو بھائی نہیں ہے. چوکر والی جو لال آٹے کی روٹی ہے وہ ہوتی ہے روٹی. تو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ بات سمجھتے نہیں ہیں، مگر مخالفت میں پتہ نہیں کیا کیا مارکیٹ میں پھینکتے چلے جاتے. پورا بیان سنو تسلی سے، اگر سمجھ میں نہیں آیا تو جس بندے نے کیا ہے اس سے پوچھ لو فون کر کے، حضرت آپ کی مراد کیا ہے؟ یہ تو جو سفید آٹے کی روٹی ہے یہ تو اب بیماریاں پھیلا رہی ہے. اور گندم کی روٹی بھی ایک وقت کے بعد تھوڑا کم کرنا پڑتا ہے اس کو، کیونکہ اس میں کاربوہائیڈریٹ بہت ہیں. تو وہ ایک وقت بچوں کے لیے ضروری. والی یہ بھی موضوع پھر چینج ہو جائے گا، آپ بولیں گے کیا پراٹھے کباب کی باتیں شروع کر دی مولوی صاحب نے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانی آنکھ بنائی، اور کمال کی بات ہے آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ چیزیں اتفاق سے بنی، دیکھو یہ کیمرہ انہوں نے سامنے فٹ کیا ہے، اتنا فاصلہ رکھا ہے کہ ویڈیو صحیح بن سکے، مفتی صاحب دھندلے نہ آئیں. کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہے نا، ایک خاص فاصلے پہ رکھا گیا ہے، اس کے جو لینسز ہیں ان کو ایڈجسٹ کیا ہے کافی دیر کھڑے ہو کر کہ نہ دھندلے آئیں اور نہ اتنے بڑے آئیں کہ پورے جو ہے نا وہ یعنی بہت زیادہ بہت ہی بڑی تصویر نہ آنا شروع ہو جائے. ایسا ہی ہے نا. تو کافی دیر کھڑے ہو کر انہوں نے ایڈجسٹ کیا ہے. آپ یہ دیکھیں اللہ کی قدرت کہ ہماری دونوں آنکھیں جو فٹ کی گئی ہیں، اگر ان آنکھوں کے درمیان فاصلہ معمولی سا بھی بڑھ جائے ملی میٹر کے حساب سے، تو ہمیں 1 کے 2 یا 2 کے 4 نظر آنا. بولو نا بھائی. کیونکہ یہ جو یعنی جب تصویر کی جو روشنی کی لہریں آتی ہیں نا ہماری آنکھوں کی طرف، تو دونوں آنکھوں پہ آ کے ٹکراتی ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ان دونوں لینسز جو ہماری اس آنکھ اور اس آنکھ کے درمیان لینسز کا ایک خاص تناسب سے فاصلہ ہو. اس میں ذرہ برابر بھی کمی یا اضافہ بولو بھائی نہیں ہو سکتا. ذرا سی بھی کمی یا ذرا سا بھی اضافہ ہوا تو بہنگے ہو جائیں گے آپ، عجیب سے ہو جائیں گے آپ. اور عجیب بات آپ یہ بھی دیکھیں
کہ یہ 2 کیمرے رکھے ہوئے ہیں میرے سامنے. وہ آج کل ایک 3D ویڈیوز آتی ہیں نا 380 ڈگری پہ یا 180 ڈگری پہ ویڈیو بناتی ہیں. وہ اس میں کیا ہوتا ہے, دو گلاسز ہوتے ہیں, وہ جوڑ رہے ہوتے ہیں, ان کو ایک خاص طریقے سے ایڈجسٹ کیا ہوتا ہے. تو ہماری آنکھ بھی جو ویڈیو بناتی ہے وہ کم سے کم, جہاں تک میری نالج ہے, 180 ڈگری کو کور کر رہی ہوتی ہے. وہ ڈگری کا پتہ ہے بھائی, پورا دائرہ 360 ڈگری کا ہوتا ہے نا, تو آدھا ایریا ہماری آنکھ کور کر رہی ہوتی ہے. دیکھو کیمرہ جب ہم فٹ کرتے ہیں نا تو وہ اتنا ایریا نہیں کور کر رہا ہوتا جتنا ایریا ہماری آنکھ کور کر رہی ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 2 کیمرے ایک وقت میں استعمال ہو رہے ہیں. ایک ہی ٹائم پہ کتنے کیمرے ہماری کھوپڑی میں فٹ کر دیے اللہ نے؟ 2 کیمرے. اب 2 کیمرے جب ہوتے ہیں تو یہ 180 ڈگری کا زاویہ بنتا ہے. اب اس کے لیے ان دونوں کیمروں کو ایک بہت ہی خاص قسم کے توازن اور تناسب کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ضروری ہے. یہ خدا کی قسم اتفاق سے بولو بھائی نہیں ہو سکتا. نام جو پاگل کہتا ہے نا, چاہے کتنا بڑا سائنسدان ہو, وہ اسٹیفن کیا تھا وہ جس کی ابھی انا للہ ہوا ہے, اس کا نام میں بھول جاتا ہوں, اسٹیفن ہاکنگ اسٹیفن ہاکنگ تھا نا, بہت بڑا سائنسدان. لوگ کہتے بہت بڑا سائنسدان ہے جس نے کہا تھا کوئی گاڈ واڈ نہیں ہے. لوگ سائنٹسٹ کی بات کو نا بہت زیادہ شوق سے لیتے ہیں کہ وہ جب وہ اتنا بڑا تھا تو وہ کیسے غلط کہہ سکتا ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک آدمی کو کسی نے آ کے بتایا کہ تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے. تیری بیوی کیا ہو گئی ہے؟ بولو بھائی, بیوہ ہو گئی. اس نے کہا جب میں زندہ ہوں تو بیوہ کیسے ہو سکتی ہے؟ بیوہ کی تو ڈیفینیشن ہی ہے کہ میاں جس کا مر جائے. دوسرے نے آ کے بتایا تو یہاں بیٹھا ہوا ہے, ملازمت کر رہا ہے, اور گاؤں میں تیری بیوی کیا ہو گئی ہے؟ بولو نا, بیوہ ہو گئی ہے. اس نے کہا جب میں زندہ ہوں تو بیوی بیوہ کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر ایک آدمی, بہت سارے لوگوں نے آ کے نا اس کو جب اطلاع دی تو وہ گھر بھاگ رہا ہے روتا ہوا. کیا ہوا بھائی؟ کہہ رہے میری بیوی کیا ہو گئی ہے؟ بیوہ. اتنے سارے لوگ کہہ رہے ہیں, وہ پہلے سے لوگوں نے پلاننگ بنائی ہوئی تھی نا. اتنے سارے لوگ تو جھوٹ واقعی نہیں بول سکتے, لیکن اگر پلان کر کے پہلے سے بیٹھے ہوئے ہوں پھر تو سب کچھ ہو سکتا ہے نا. بالکل یہی بات ہے کہ اتنا بڑا سائنسدان جس نے کیا کچھ تحقیقات لوگوں کے سامنے پیش کی, وہ اتنا بڑا سائنسدان غلط بات نہیں کر سکتا. تو ان لوگوں کی وجہ سے ہم حقائق کا, مشاہدے پر مبنی حقیقتوں کا انکار کر دیتے ہیں. اس سائنسدان سے کوئی پوچھے کہ تم ایک کیمرے کے بارے میں کبھی بھی نہیں کہو گے کہ یہ خود سے وجود میں آیا ہے. ایک ایسا کیمرہ جو 180 ڈگری پہ 2 کیمرے فٹ ہو کے ویڈیو بنا رہے ہوں, وہ بنے بھی خود بخود اور ایڈجسٹ بھی خود بخود ہو گئے, یہ ممکن نہیں ہے. یہ تمہاری عقل خراب ہو گئی ہے. تبھی تو قرآن اس قسم کے ذہین لوگوں کے بارے میں کیا کہتا ہے, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. فرمایا آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں. سینوں میں جو چھپا ہوا دل ہے وہ سائنسدانوں کا بھی بعض دفعہ اندھا ہو جاتا ہے. بصیرت کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں, انسان کو صرف خواہشات نظر آتی ہیں, وہ خواہشات سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہی نہیں ہے. تو اللہ نے ان دونوں آنکھوں کو ایک خاص تناسب سے کیا کر دیا, ایڈجسٹ. اور کمال کی بات یہ کہ جب ایک کیمرہ ادھر گھماؤ انسانی آنکھ کا, تو دوسرا بھی اسی اسٹائل سے ادھر خود بخود گھومتا ہے. کیونکہ اگر ایک آنکھ ادھر جائے اور وہ ادھر کی ادھر ہی رہے, یعنی آپ کو اس کو گھمانے کے لیے بھی ارادہ کرنا پڑے, تو کتنی ٹینشن ہو جائے گی. اب مثلا میں نے ادھر دیکھنا ہے تو اس پتلی کو تو گھما دیا, وہ والی جب گھماؤں گا تو مجھ سے ایڈجسٹمنٹ میں غلطی ہو سکتی ہے. بھائی کتنا گھمانا ہے. اللہ نے ایسا سسٹم جوڑ دیا کہ بھائی خود ان دونوں کا جینے مرنے کا ساتھ ہے ہمیشہ کے لیے. جدھر ایک گھومے گی دوسری خود بخود
گھومے کہ تبھی آنکھ مٹکے کے لیے بڑا ٹینشن والا کام ہوتا ہے. یہ جو لوگ آنکھ مٹکے کرتے ہیں نا, جو آنکھ مٹکے کرتے ہیں نا, وہ ایک آنکھ سے چاہتے ہیں ادھر بھی دیکھیں اور دوسری آنکھ سے ابا کو بھی دیکھیں. یہ ان کے لیے ممکن بھائی, ایک آنکھ سے دیکھ رہے ہیں, دوسری آنکھ سے پتا ہے کہ لڑکی کے ابا بھی مجھے دیکھ رہے ہیں, تو دوسری آنکھ کہاں رکھنی ہے؟ ابا پہ. یہ ممکن؟ اگر ادھر ہی بیٹھے ہوئے ابا پھر تو ٹھیک ہے, ابا ادھر بیٹھے ہوئے اور مٹکا آنکھ مٹکا ادھر کو ہو رہا ہے, تو یہ آپ کے لیے ممکن؟ بولو بھائی نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے جب دونوں ایڈجسٹ کر دیا نا, اب وہ ہمارے ارادے پر نہیں رکھے, ورنہ ساری سیٹنگ کیا ہو جاتی, ایسی آؤٹ ہوتی کہ کبھی آنکھ مٹکے کے قابل بھی کیا خیال ہے بھائی, کبھی اس قابل زندگی میں رہتے ہی نہیں. تو کیسی ایڈجسٹمنٹ ہے. اور آپ دیکھیں کہ ایئرپورٹ پہ جب یعنی کسی آدمی کو ٹریس کیا جاتا ہے تو انگوٹھے کی نشانات سے بھی اور آنکھوں کی پتلیوں کے درمیان بولنے میں کوئی پابندی نہیں ہے. فاصلہ کہ کیا جا رہا ہے اس میں بولنے میں؟ آنکھوں کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ فاصلہ ہوتا ہے نا. تو آنکھوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بھی کبھی چینج نہیں ہوتا, کیونکہ وہ آدمی عجیب سا ہو جائے پھر. کیسا اللہ نے ایڈجسٹ کیا اس کو. تو یہ میرے بھائی خود بخود نہیں ہوگا. الم نجعل لہ عینین. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, ہماری آنکھیں جب 40 سال کے بعد کمزور ہونا شروع ہوتی ہیں, یہ عجیب بات ہے کہ آنکھیں 40 سال کے بعد لازمی کمزور ہوتی ہیں. قریب کی نظر دنیا میں معذرت کے ساتھ کسی کا باپ بھی اس کمزوری سے آپ کو نہیں بچا سکتا. میں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے تحقیق کی ہے, آئی اسپیشلسٹ سے بھی, کہ یہ جو قریب کی نظر ہے نا 40 سال کے بعد لازمی کمزور ہوگی. کچھ بھی کھا لو, کچھ بھی کر لو, یہ لازمی کمزور ہوگی. قریب کی, دور کی نہیں. دور کی ہو بھی سکتی ہے, نہیں بھی ہو سکتی. بلکہ یہاں تک بھی سنا ہے کہ اگر 40 سال کے بعد قریب کی نظر کمزور نہیں ہو رہی تو یہ بہت بڑا ٹیکنیکل قسم کا فالٹ ہے آپ کی آنکھوں میں, کوئی گڑبڑ ہونے والی ہے. عجیب بات ہے. یہ کیا ہونے والی ہے؟ کچھ بڑی بیماری ہونے والی ہے. یہ ضروری ہے کہ 40 سال کے بعد قریب کی نظر کیا ہو, کیونکہ وہ جو ہمارے پٹھے ہیں نا وہ تھوڑے سے کیا ہو جاتے ہیں, آنکھوں کے پٹھے ڈھیلے ہو جاتے ہیں. تو اب کیا ہے کہ جب ہماری قریب کی نظر یا دور کی نظر کمزور ہوتی ہے تو ہم اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے کیا لگاتے ہیں؟ شکر ہے بول لیا آپ لوگ. کیا لگاتے ہیں؟ چشمہ لگاتے ہیں. وہ چشمہ کیا کرتا ہے, ہمارے اندر کے لینسز میں جو تھوڑی بہت اونچ نیچ ہوئی ہے اس کو وہ ایڈجسٹ کر دیتا ہے. آنکھ نہیں بناتا وہ جو روشنی کی لہریں آ کے جس زاویے سے ٹکراتی ہیں نا, جس اینگل سے, وہ اینگل ٹیڑھا میڑھا ہو جاتا ہے, تو اس اینگل کو وہ لینس کیا کر دیتا ہے؟ صحیح کر دیتا ہے. کیا وہ لینس جو صرف اس اینگل کو درست کرنے میں استعمال ہو رہا ہے, کیا آج تک اربوں کھربوں سال کے بعد ایسا ایک لینس بھی خود بخود پیدا ہوا ہے؟ کوئی ایسا سائنسدان دنیا میں بتائے کہ یار ایک لینس جو ہے نا دنیا میں ایسا پیدا ہو گیا کہ وہ فلاں کی آنکھ پہ لگایا تو اس کو صحیح نظر آنا شروع ہو گیا. وہ لینس بھی کروڑوں اربوں سال میں آج تک خود بخود اتفاق سے وجود میں نہیں آیا. وہ بھی بڑی محنت کے بعد انسان کو بنانا پڑتا ہے. ایک وہ لینس جو آپ کے اندر کے لینس کی کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنے کے کام آ رہا ہے وہ خود نہیں بن سکتا. تو جو اوریجنل لینس ہے جس نے 40 سال آپ کا ساتھ دیا اور ماں کے پیٹ میں جو بنا ہے روٹی پانی چینی شہد اور گڑ اور کھجورے کھا کے, وہ خود بخود کیسے وجود میں آ گیا بھائی؟ اسی لیے قرآن کی آیت بار بار فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ, دیکھو انہا میں ہا ضمیر شان ہے. عرب میں نا بعض دفعہ ایک ضمیر ایسی ہوتی ہے جس کا کوئی مرجع نہیں ہوتا. جیسے ہم کہتے ہیں ہی از کمنگ, تو آپ پوچھیں گے ہی سے کون مراد ہے, اس کا مرجع کیا؟ آپ بولیں گے وسیم بھائی, ستار بھائی یا سلطان بھائی, کچھ بھی بول سکتے ہیں آپ. شی کا لفظ بولیں گے تو اس کا پیچھے کوئی تذکرہ ہو رہا ہوگا. قرآن میں بعض دفعہ ہی یا شی کا لفظ استعمال ہوتا ہے مگر پیچھے کوئی شخصیت گزری بھی نہیں ہوتی. اس کو کہتے ہیں ضمیر شان. یہ اس کا مسئلہ ہوتا ہے. قصہ یہ ہے کہ بات گویا فرض کر لیا گیا ہے کہ پیچھے ایک بات گزر چکی ہے, جو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں اسی بات کی طرف ہم کیا کر رہے ہیں؟ اشارہ کر رہے ہیں. تو اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ فَإِنَّهَا, اصل بات یہ ہے کہ یعنی یہ بات یہ ہے کہ کیوں کہا جا رہا ہے
کہ اے اللہ یہ بڑے بڑے سائنٹسٹ دنیا میں ہیں جو تیرے وجود کا انکار کرتے ہیں, بڑے بڑے ماہرین ترقی یافتہ قوموں کے پروفیسر جو ان کی یونیورسٹیوں میں پڑھا رہے ہیں, وہ بے وقوف تو نہیں ہیں, وہ تو بڑے عقل مند ہیں. تو اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اتنی بڑی بڑی تھیوری پیش کر دیں اور یہ اتنے بڑی بڑی اپنی تحقیقات پیش کر دیں, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ جواب میں کہہ رہے ہیں بات یہ ہے, اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ عقل مندوں کی دنیا میں کمی نہیں ہے, ایسے لوگوں کی بھی کمی ہے جن میں بصیرت کی آنکھیں ختم ہو گئی ہیں. ان کی بصیرت کی آنکھیں بہت سے پڑھے لکھے لوگوں کی بھی آپ کو اندھی ملیں گی. ظاہری آنکھیں تو ہوتی ہیں لیکن بصیرت کی آنکھیں انسان کی ختم ہو جاتی ہیں. بصیرت کی آنکھیں کھلنے کے لیے تعلیم کافی نہیں ہے, اس کا ایجوکیشن سے تعلق نہیں ہے. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ, اصل بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ, وہ دل جو سینوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ اندھے. ایک محاورہ ہے عرب کا, ہم بھی کہتے ہیں نا تمہارا تو دل اندھا ہے, یعنی تمہارے اندر جو بصیرت اللہ نے انسان میں رکھی ہے وہ کیا ہو چکی ہے؟ ختم ہو چکی ہے. آج ساری دنیا کا زور ایجوکیشن پہ ہے, بصیرت کی آنکھیں کھل جائیں اس پہ زور بولو نا بھائی نہیں, اس کا تعلق ہے تربیت سے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ الم نجعل لہ عینین, کیا ہم نے تمہاری آنکھیں نہیں بنائی؟ صرف ایک آنکھ ہی پہ ریسرچ کر لو نا. اللہ نے آنکھیں بنا کے ایڈجسٹ بھی کیا, ایک خاص تناسب سے لگا بھی دیا, اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس میں پلکیں بھی لگا دی. آپ سمجھتے ہو کہ یہ پلکیں صرف خوبصورتی کا کام کرتی ہیں, یقیناً پلکوں سے انسان کا حسن و جمال بھی بولو نا بڑھتا ہے, لیکن پلکیں ایک الگ سے بھی کام کر رہی ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. ہمیں جو یہ کیمرہ ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا کیمرے میں جب ویڈیو بناتے ہیں تو لائٹ کو فوکس کیا جاتا ہے کہ لائٹ ڈائریکٹ نہ پڑے اور یہ نہ ہو وہ نہ ہو, 10 ٹینشنیں ہوتی ہیں نا کیمرہ مین کو, تبھی تو کبھی یہاں لا کے رکھ رہا ہے کبھی یہاں لا کے رکھ رہا ہے. زیادہ تر تو دلہن کو ہی فوکس کر رہا ہوتا ہے, وہ شادیوں میں تو ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو دولہا کو لفٹ ذرا کم کراتا ہے, تو لائٹیں مختلف زاویوں سے آگے پڑ رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ جو ہماری آنکھوں میں کیمرے لگائے ہیں ان میں بھی پورا یہ سسٹم ڈالا ہوا ہے پہلے سے. آپ دیکھو جب آپ اچانک روشنی سے کمرے میں آتے ہو تو آپ کو کچھ دیر تک نظر نہیں آتا, کیونکہ روشنی میں ہمارے جو لینسز ہیں نا وہ خود بخود ایک آٹومیٹیکلی کسی اور طرح سے ایڈجسٹ ہو چکے ہوتے ہیں تاکہ وہ روشنی میں کام کر سکیں, اور اندھیرے میں پھر وہ اپنی سیٹنگ آٹومیٹیکلی چینج کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ چینج کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے, اس لیے روشنی سے اندھیرے میں آتے ہی ہمیں کچھ دیر تک نظر نہیں آتا. یہ خودکار سسٹم جو لگ گیا تو یہ بھی کیا خود بخود آنکھ نے خود یہ بیٹھ کے سوچا تھا ہزاروں سال میں جا کے کہ ایسے بننا ہے میں نے. اور پھر یہ جو ہماری پلکوں کا رنگ ہے بلیک, یہ پلکیں ایک تو خوبصورتی کے لیے اللہ نے لگائی ہیں, دوسرا ان پلکوں کا کام کیا ہے کہ باہر سے آنے والی روشنی کو جذب کرنا تاکہ یہ روشنی ڈائریکٹ آنکھوں میں نہ جائے. یہی وجہ ہے کہ جن کی پلکیں سفید ہو جاتی ہیں وہ زیادہ دیر آنکھ کھول کے نہیں رکھتے. آپ نے دیکھا ہوگا جو سفید پلکوں والے ہیں نا بار بار پلک جھپکتے رہتے ہیں, وہ کیا خیال ہے بھائی؟ پھر ہماری آنکھ کو ضرورت ہے تر رہنے کی. آنکھ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس میں تراوٹ باقی رہے. تو اس کے لیے یہ جو اوپر پپوٹے ہیں ہماری آنکھوں کے پلکیں ہیں, یہ ہم آٹومیٹیکلی خود بخود اوپر نیچے بولو نا کرتے رہتے ہیں. اس سے آنکھ کیا رہتی ہے؟ گیلی رہتی ہے. اگر تھوڑی دیر آپ کھول کے رکھیں تو آنکھ خشک ہونے لگے گی. ایک بحری جہاز کا مالک تھا, کپتان نہیں مالک, اس کو یہ بیماری ہوئی کہ اس کی یہ جو آنکھوں کے جو یہ پٹھے ہیں نا یہ ڈیمیج ہو گئے تھے, جس کا نقصان یہ ہوتا تھا کہ وہ
आंखें नीचे गिरती तो वो पलकें ऊपर नहीं उठा सकता था, ऊपर उठाता तो नीचे नहीं जाती। तो उसने क्या किया हुआ था, वो पलकों को ऊपर उठा के कहीं डॉक्टरों ने चिपका दी ऊपर कि खुली तो रहे कम से कम। तो उसे बार बार ना गीले पानी से अपनी आंखों को तर करना पड़ता था। उससे किसी ने पूछा तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश दुनिया की क्या है? उसने कहा सारी दौलत मुझसे ले लो। जैसे नॉर्मली लोग अपनी पलकें नीचे झुकाते हैं और उठाते हैं, मैं भी इसी काबिल हो जाऊं। इसके लिए अगर मुझे अपना ये जहाज और अपनी तिजारत और अरबों खरबों रुपए खर्च करने पड़ गए तो मैं इसके लिए भी तैयार हूं। इतनी बड़ी नेमत है ये जो पलकें झपकना, और आजकल इस नेमत को आंख मटक्के के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। ये नेमत कहां इस्तेमाल हो रही है? आंख मटक्के की। कैसे हम लाशूरी तौर पर पलकें झुका रहे हैं, उठा रहे हैं, पता भी नहीं चलता। जैसे ही आंखों में खुश्की पैदा होने लगती है, पलक खुद ब खुद नीचे हो जाती, फिर खुद ब खुद ऊपर, खुद ब खुद नीचे। कैसे सिस्टम अल्लाह ने बना दिया। हमारे पड़ोस में एक साहब रहा करते थे, अगर जिंदा हैं तो अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, अगर इंतकाल कर गए तो अल्लाह उनकी मगफिरत करे। बूढ़े आदमी थे, उन्हें एक बीमारी हो गई कि उनकी ये आंख बंद हो गई, ऐसे ये पलक जो है ना नीचे आके गिर गई। तो मुझे वो फिर उस डॉक्टर का वाकया याद, उस कैप्टन का जो बहरी जहाज का ओनर था ना, उसका वाकया याद आया। तो मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि ये कुछ ऐसे यहाँ डैमेज हो गए पट्टे, और वो अब मेरे लिए आंख को ऊपर नीचे करना। खैर वो बीमारी उनकी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई थी कुछ दिनों में। और ये वायरिंग है आंख की, जो पीछे इतनी हजारों लाखों तारें जो है ना, वो इतने छोटे छोटे बारीक बारीक सुराखों से गुच्छा बना के निकल रही है। वो पंखे की वायरिंग देखी आपने? पंखा कभी खोला है? कैसे तारे हैं उसमें? ऐसे ही आंख के अंदर जो तारे हैं ना, इतनी ज्यादा हजारों तारे हैं, और वो कुदरत ने उनका गुच्छा बना के छोटे से सुराख में से उनको निकाला हुआ होता है। उसमें से एक भी अगर डैमेज हो गई तो आंख की सेटिंग आउट। तो अल्लाह कुरान में कह रहे हैं अलम नजअल लहू ऐनैन, क्या हमने तुम्हारी दोनों आंखें नहीं बनाई? अल्लाह ये भी कह सकते थे ना आंख नहीं बनाई, अल्लाह ने दोनों का जिक्र किया अलग से, ये बताने के लिए कि ये दोनों में जो कुदरत की शाहकारियां हैं वो सिर्फ इकलौती आंख